الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین باتمکین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم کے اس آیت کے اندر تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والو. آپ نے قرآن کریم کے اندر دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ مسلمانوں سے خطاب کرنے کے لیے یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ کو استعمال فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں. یہ یا ایھا الذین آمنو کا عنوان بڑا پیارا عنوان ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے خطاب کرنے کے لیے استعمال فرمایا ہے. اس کا معنی ہے اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے. اس خطاب کے اندر بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی شفقت ہے، بڑا مٹھاس ہے. اس لیے کہ خطاب کا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ متکلم مخاطب کا نام لے کر کے خطاب کرے، متکلم سامنے والے کا نام لے کر کے پکارے، آواز دے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ متکلم مخاطب کا، سامنے والے کا نام نہ پکار کر کے، نام نہ لے کر کے، بلکہ متکلم کا مخاطب کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس رشتے اور تعلق کا حوالہ دے کر کے اسے خطاب کیا جائے، اسے آواز دیا جائے اور اسے پکارا جائے. مثلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو پکارے، آواز دے، تو اس کا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا نام لے کر کے خطاب کرے، باپ اپنے بیٹے کا نام لے کر کے آواز دے. مثلا کہے کہ اے فلاں. اور خطاب کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ متکلم باپ اپنے بیٹے کا نام نہ لے کر کے، اپنے بیٹے کا نام نہ پکار کر کے، باپ کا اس بیٹے کے ساتھ جو بنوت کا رشتہ قائم ہے، جو بنوت کا تعلق ہے،
اس رشتے اور تعلق کا حوالہ دے کر کے اسے آواز دے، اسے پکارے۔ مثلا کہے کہ اے بیٹے، تو ظاہر ہے کہ بیٹا کہنے کی صورت میں جو پیار، جو محبت اور سننے کے لیے اس کے اندر جو لطف، لذت اور مٹھاس ہے، وہ نام لے کر کے پکارنے کی صورت میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے مسلمانوں کو خطاب کر کے مسلمانوں کو اس رشتے اور تعلق کا حوالہ دے رہے ہیں جو ہر صاحب ایمان کو، ہر مومن کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو، ہر کلمہ گو کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ یہ گویا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے پکارے، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بات آ رہی ہے، آگے جو بات کہی جا رہی ہے، وہ شفقت، محبت، پیار اور خیرخواہی سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم کے اندر مسلمانوں سے خطاب کرنے کے لیے جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے۔ اب وہ آگ کیسی ہے؟ اللہ رب العزت نے آگے اس آگ کی صفت بیان کر دی ہے کہ اس آگ کا ایندھن لکڑی اور کوئلے نہیں ہوں گے، بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے غلیظ ہیں، بڑے سخت مزاج ہیں، بڑے تندخو ہیں۔ اور وہ فرشتے اللہ رب العزت جو انہیں حکم دیتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ انہیں جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں اور اس کی مکمل اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ فرما دیا کہ بات اس پر ختم نہیں ہوتی کہ آدمی اپنے آپ کو آگ سے، جہنم سے، گناہوں سے، بے دینی سے بچا کر کے بیٹھ جائے اور اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ میرا کام ہو گیا، بلکہ جس طریقے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ضروری ہے، جس طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے، جس طریقے سے اپنے آپ کو بے دینی سے بچانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنی آل اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی جہنم کی آگ سے، گناہوں سے، بے دینی سے بچانا ضروری ہے۔ آج ہمارا صورتحال یہ ہے کہ آج ہم اپنے اعتبار سے بڑے حساس ہیں۔ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا دیندار ہے، ان کے اندر نمازوں کا پابند ہے، وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، صف اول میں حاضر ہوتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور جتنے اوامر و نواہی ہیں ان سب پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب اس کے گھر کو دیکھا جائے، اس کی اولاد کو دیکھا جائے، اس کی بیوی بچوں کو دیکھا جائے، تو ان میں اور ان میں بڑا فرق نظر آتا ہے، بڑا آسمان و زمین کا فرق نظر آتا ہے۔ یہ کہیں جا رہے ہیں، وہ کہیں جا رہے ہیں، ان کا رخ مشرق کی جانب اور بیوی بچوں کا رخ مغرب کی جانب۔ نہ ان میں نمازوں کا اہتمام، نہ دیگر فرائض دینیہ کو بجا لانے کا احساس، نہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی فکر، اور گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہوں کے سیلاب میں بہہ رہے ہیں، اور یہ صاحب اسی پر مطمئن ہے کہ بس میرا کام تو ہو گیا، میں تو صف اول میں حاضر رہتا ہوں، ہم تو نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب تک ہمارے اندر اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو گناہوں سے
بچانے کی فکر ہمارے اندر موجود نہیں ہوگی تب تک ہماری خود اپنی نجات نہیں ہو سکتی۔ ہم کل قیامت کے دن یہ کہہ کر کے اپنی جان کو نہیں چھڑا سکتے، اپنی جان کو نہیں بچا سکتے کہ بار الہ ہم تو اپنے عمل کے مالک تھے، اگر ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہمارے بچے گناہ کر رہے تھے، دوسرے راستے پر چل رہے تھے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہم تو اپنے عمل کے مالک ہیں۔ یہ ہم کل قیامت کے دن کہہ کر کے اپنی جان کو نہیں چھڑا سکتے، اس لیے کہ جس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنی بیوی بچوں کو بھی گناہوں سے بچانا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا اور اللہ رب العزت کے یہاں ہم سے مواخذہ ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے، در حقیقت اللہ رب العزت والجلال اس آیت کے اندر ایک شبہ کا ازالہ فرمایا ہے، ایک اشکال کا جواب دیا ہے جو عام طور پر آج کل ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ اشکال اور شبہ کیا ہے؟ وہ شبہ یہ ہے کہ جب آج کل لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، انہیں دین کی تعلیم دو، انہیں دین کی باتیں سکھاؤ، انہیں دین کی طرف لانے کی کوشش کرو اور گناہوں سے اور بے دینی سے بچانے کی فکر کرو، تو بکثرت لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو اپنی اولاد کو دین کی طرف لانے کی بڑی کوشش کی، ہم نے بہت محنت کی، لیکن ماحول اور معاشرہ اتنا خراب ہے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں اور ہماری ساری محنتیں، ساری کاوشیں بیکار اور رائیگاں چلی گئی۔ زمانہ اتنا خراب ہے کہ زمانے کی خرابی سے متاثر ہو کر وہ راستہ بدلنے کو تیار نہیں ہیں اور گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟ ان کا عمل ان کے ساتھ اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ، اور دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو طوفان سے نہ بچا سکے، اسی طرح ہم نے اپنی اولاد کو دین کی طرف لانے کی بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، اب اگر وہ نہیں مانتے تو ہمارا اس میں کیا قصور؟ بس ہم تو اپنے عمل کے مالک ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر لفظ آگ کا استعمال کر کے اسی بات کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، اسی شبہ کا ازالہ فرمایا ہے اور اسی اشکال کا جواب دیا ہے کہ یہ بات تو ویسے اصولی طور پر ٹھیک ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کو سمجھانے کی بڑی کوششیں کی، بڑی محنتیں کی اور اس کے باوجود اولاد دین کی طرف نہیں آئے اور بے دینی کو اختیار کر لیے تو انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن ماں باپ سے اولاد کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اولاد سے متعلق ماں باپ سے نہیں پوچھا جائے گا اور یہ بری الذمہ ہوں گی اور اولاد کے کیے کا وبال اولاد ہی کے سر ہوگا۔ لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بے دینی سے، گناہوں سے بچانے کی فکر کس حد تک کی ہے، گناہوں سے بچانے کی کوشش کس درجہ تک کی ہے، کیسی کوشش کی ہے۔ اگر واقعتاً انہوں نے ایسی کوشش کی ہے جیسی کہ کرنی چاہیے تو پھر کل قیامت کے دن ان سے مواخذہ نہ ہوگا۔ قرآن کریم نے لفظ آگ کا استعمال کر کے اسی شبہ کا ازالہ کر دیا ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو گناہوں سے، بے دینی سے اس طرح بچانا چاہیے جس طریقے سے ماں باپ اپنی اولاد کو آگ سے بچاتے ہیں۔ فرض کریں کہ کہیں پر ایک بہت بڑی آگ جل رہی ہو، آگ سلگ رہی ہو، جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ جو شخص اس میں گرے گا وہ جل جائے گا، جو شخص اس کے اندر جائے گا وہ زندہ نہیں واپس آئے گا بلکہ وہیں جل کر کے مر جائے گا۔ اب اگر آپ کا بچہ اس آگ کو خوشنما منظر سمجھ کر اور خوبصورت منظر سمجھ کر اس کی طرف بڑھ رہا ہو، اس کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہا ہو، تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی ماں باپ صرف اس بات پر اکتفا کریں گے کہ دور سے بیٹھے نصیحت کرنا شروع کر دیں کہ بیٹا جسے تم خوشنما منظر سمجھ رہے ہو وہ بڑی خطرناک چیز ہے، وہ آگ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ
کہ اس میں جاؤ گے تو جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، کیا کوئی ماں باپ صرف زبانی نصیحت پر اکتفا کریں گے؟ اور اس نصیحت کے باوجود اگر کوئی بچہ اس میں چلا جائے اور اس میں جا کر کے گر کر کے مر جائے تو کیا ماں باپ یہ کہہ کر کے بری الذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اپنی اولاد کو سمجھا دیا تھا، ہم نے تو انہیں بتا دیا تھا کہ جسے تم خوشنما منظر سمجھ رہے ہو وہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جلا دیتی ہے، اگر تم اس میں جاؤ گے تو جل جاؤ گے؟ کیا کوئی ماں باپ صرف یہ کہہ کر کے بری الذمہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر وہ اس کے حقیقی ماں باپ ہیں تو صرف زبانی نصیحت پر اکتفا نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ بلکہ اپنے بچے کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر کے اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، ان کی زندگی حرام ہو جائے گی، اس کا کھانا پینا حرام ہو جائے گا، اور جب تک اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر کے آگ سے دور نہیں لے جاتے تب تک اسے چین نہیں آئے گا اور وہ راحت کی سانس نہ لیں گے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے صرف زبانی نصیحت پر اکتفا نہیں کرتے، صرف زبانی نصیحت کو کافی نہیں سمجھتے، تو جہنم کی وہ آگ جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا اس دنیا کے اندر کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، تم اس آگ سے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے صرف زبانی نصیحت کو کافی کیوں سمجھتے ہو؟ لہٰذا تمہارا یہ سمجھنا اور تمہارا یہ کہنا کہ ہم نے انہیں سمجھا کر کے، ہم نے انہیں نصیحت کر کے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، یہ بات آسانی سے کہنے کی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ کیا نکلا؟ اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت والجلال تمام انسانوں کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو گناہوں سے، بے دینی سے اس طریقے سے بچاؤ جس طریقے سے تم اپنی آل اولاد کو، اپنے بچوں کو آگ سے بچاتے ہو، دنیا کی حقیقی آگ سے بچاتے ہو۔ اگر تم اس طرح بچا رہے ہو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اس طرح نہیں بچاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اولاد سے متعلق تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، جو تمہارے اوپر فرائض ہیں، جو حقوق ہیں، وہ تم سے ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ آج تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہر انسان کو اپنی اولاد سے متعلق ہر چیز کی فکر ہے۔ مثلا یہ تو فکر ہے کہ اس کی تعلیم اچھی ہو، اس کا کیریئر اچھا بنے، معاشرے میں اس کا نام ہو، سماج میں اس کا نام روشن ہو، اس کا ایک مقام ہو، اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے اور دیگر ضروریات زندگی کا انتظام بہتر سے بہتر ہو، لیکن بچے کی دین کی طرف کوئی توجہ نہیں، کوئی خاص توجہ نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی ہم ایسے نرسری اسکول میں داخل کر دیتے ہیں جہاں انہیں کتا بلی تو سکھایا جاتا ہے لیکن اللہ کا نام نہیں سکھایا جاتا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان انہیں بتائی نہیں جاتی، دین کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، دینی تعلیم نہیں دیا جاتا۔ بچے پیدا ہوتے ہی اسکول اور کالج میں قدم رکھتے ہیں اور ان کی ایک لمبی زندگی وہاں پر گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں ناظرہ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، انہیں اسلام کا کلمہ نہیں آتا جس پر اسلام کی بنیاد ہے، جو اسلام کا اہم رکن ہے، انہیں صحیح طریقے سے نماز بھی پڑھنا نہیں آتا۔ آج اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ 80% لوگ ایسے ملیں گے جس کو قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، صحیح طور سے اسلام کے کلمے جو ہیں وہ نہیں آتا، انہیں صحیح طور سے نماز پڑھنا نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے بچہ کے پیدا ہوتے ہی اس بات کی تو ہم نے فکر کی کہ اس کی تعلیم اچھی ہو، اس کا کیریئر اچھا بنے، کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کا انتظام اس کا بہتر سے بہتر ہو،
پیدا ہوتے ہی ہم نے اس بات کی فکر کی کہ اس کو کون سے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرانا ہے اور کس میں نہیں کرانا ہے، اس کی تو ہم نے فکر کی، لیکن بچے کی دین کی طرف ہم نے فکر نہ کی، بچے کی دین کی طرف ہم نے کوئی توجہ نہ دی، کوئی دھیان نہ دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیے اللہ رب العزت کا ایک قانون رہا ہے، اللہ رب العزت کا ایک دستور رہا ہے، اللہ کی ایک سنت چلی آ رہی ہے جو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ جو کوئی انسان، جو شخص کسی مخلوق کو راضی اور خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس شخص پر اسی مخلوق کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص کسی مخلوق کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس گناہ کے ذریعے وہ ناراض کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اسی مخلوق کو اس شخص پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کی خاطر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیریئر اچھا ہو، معاشرے میں اس کا مقام ہو، سماج میں اس کا نام روشن ہو اور اس کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کا انتظام بہتر سے بہتر ہو۔ اس بات کی ہم فکر کر کے ان تمام امور کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے، اور ہم اپنے بچوں کو دین نہ سکھا کر کے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اسی اولاد کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ آج معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، اولاد کس قدر اپنے ماں باپ کے سروں پر مسلط ہے، اولاد کس قدر اپنے والدین کی نافرمانی کر رہی ہے، اولاد کس قدر اپنے ماں باپ کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کس قدر عذاب بنی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اس کو پیدا ہوتے ہی ایسے ماحول میں بھیج دیا جہاں انہیں کچھ دینی تعلیم نہیں پڑھائی جاتی، دینی تعلیم نہیں دیا جاتا، دین کی باتیں نہیں سکھائی جاتی۔ ہم نے اسے پیدا ہوتے ہی ایسے بے دینی کے ماحول میں آزاد چھوڑ دیا جہاں اسے ماں باپ کی عزت و عظمت کیا چیز ہے بتایا نہیں جاتا، پڑھایا نہیں جاتا، سکھایا نہیں جاتا۔ ماں باپ کی عزت و احترام کیا چیز ہے انہیں سکھایا نہیں جاتا۔ ماں باپ اس دنیا کے اندر کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے انہیں بتایا نہیں جاتا، اور ماں باپ کی خدمت یہ انسان کے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اس سے تو اس کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں۔ پھر جب اولاد اپنے ماں باپ کے سروں پر مسلط ہو جاتی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کوئی فیصلے کرتا ہے تو ماں باپ اپنا رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ گئی، ہم نے تو اس مقصد کے لیے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلائی تھی کہ اس کا معاشرے میں نام ہو، اس کا نام سماج میں روشن ہو، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، بات دراصل یہ ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دلوا رہے ہیں اور ایسے راستے پر چلا رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ آج ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ ہم آج اپنے بچوں کو جس قسم کی تعلیم دلوا رہے ہیں، جس تہذیب سے آراستہ اور پیراستہ کر رہے ہیں، اس تعلیم کی تہذیب اور ثقافت ہی یہی ہے کہ جب والدین، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے، بلکہ انہیں نرسنگ ہوم بھیج دیا جائے۔ اور پھر ہوتا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو نرسنگ ہوم میں بھیج دیتے ہیں، پھر وہاں بھیج دینے کے بعد بچے اپنے ماں باپ کو، اولاد اپنے والدین کو پلٹ کر دیکھنے کے لیے بھی نہیں آتے کہ یہ کس حال میں ہیں اور ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہی اولاد ہوتی ہے جس کو راضی اور خوش کرنے کی خاطر ہم نے دین سے دور رکھا، دین نہ سکھایا، اور دین نہ سکھا کر کے اپنے رب کو ناراض کیا، جس کے نتیجے میں رب کائنات نے وہی اولاد کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا۔ آج جب اولاد ہمارے سروں پر مسلط ہو گئی تو ماں باپ بیٹھے اپنا رونا روتے ہیں کہ اولاد بگڑ گئی، ہم نے خود ہی اس کو شروع سے ایسی بے دینی کے ماحول میں رکھا جہاں اس کے خیالات بدل گئے، جہاں سے اس کا مزاج بدل گیا، اس کا ذہن بدل گیا، تو پھر اس کا انجام تو یہی ہونا تھا۔ اس لیے کہ اگر آپ بچے کے پیدا ہوتے ہی
دین کی تعلیم دلائے ہوتے، قرآن سکھائے ہوتے، حدیث سکھائی ہوتی، وہ حدیث یاد کرائی ہوتی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب بس قبر میں وہی اعمال کام آئیں گے جو وہ کر گیا، عمل کا سلسلہ منقطع۔ لیکن حدیث شریف کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی کارآمد ہوتی ہے۔ پہلی چیز علم ہے جو وہ چھوڑ گیا، مثلاً کوئی شخص کوئی کتاب تصنیف کر گیا، کوئی کتاب لکھ گیا جس سے لوگ پڑھ کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نفع اٹھا رہے ہیں، یا علم دین پڑھاتا تھا، اب وہ مر گیا، اب اس کے شاگرد جو ہیں وہ دوسروں کو علم دین پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو اس سے اس مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے صدقہ جاریہ جو وہ چھوڑ گیا، مثلاً کوئی مسجد بنا گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، کوئی شفا خانہ بنا گیا، یا دیگر رفاہی کام کر گیا، تو ایسے عمل سے اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے نیک صالح اولاد جو وہ چھوڑ گیا۔ اب نیک صالح اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں جو دعائیں کرتا ہے وہ ماں باپ کو پہنچتا ہے، جو ایصال ثواب ماں باپ کے نام پر کرتا ہے وہ والدین کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اس کو شروع سے یہ حدیث پڑھائی ہوتی، دینی تعلیم دی ہوتی، تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ اس لیے میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچے کو ہم عصری تعلیم تو دیں، لیکن سب سے پہلے اس کو دینی تعلیم دیں، تاکہ کل ہمارا بچہ یہ ہمارے جنازے کو پڑھنے کو بھی انکار نہ کرے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے بڑا عبرتناک ایک واقعہ لکھا ہے، اس چھوٹے سے واقعے کو میں سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص کا جنازہ ہو رہا تھا، ایک شخص کے والد کا انتقال ہو گیا، لوگ جنازے کے لیے صف لگائے ہوئے ہیں اور اس کا بیٹا باہر ادھر کھڑا ہے۔ کسی نے پوچھا اس کے رشتہ داروں میں سے، اس کے قریبی لوگوں میں سے کہ بھائی تمہارے باپ کا جنازہ ہے، لوگ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جوتا موزہ پہنا ہوا ہوں، اس کو کھولنے میں بڑا دقت ہے، میں کھولنا نہیں چاہتا، ہو رہی ہے جنازے کی نماز تو ہونے دیجئے، کیا بات ہے، جوتے کھولنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے، میں جوتا نہیں کھول سکتا۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس کو شروع ہی سے ایسے آزاد ماحول میں رکھا جسے ماں باپ کی عزت و عظمت کیا چیز ہے اور ماں باپ کے کیا احترام ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر تو ہونا تو یہی تھا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو، اپنی والدین کو صحیح، اپنے اولاد کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔